لیے کھانا خریدنے کے لیے آیا, وہ سکہ وہ دے رہا ہے 300 سال پرانا. اب لوگ پیچھے پڑ گئے. ایک پادری تھے عیسائی, وہ قریب آئے, انہوں نے پوچھا کہ بھائی کہ واقعہ کیا ہے, کل ہم تو غار میں جا کر سوئے تھے, کل آج آئے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کوئی جان پہچان کا آدمی, 300 سال گزرے تھے, نظر نہیں آ رہا. تو اس وقت میں ایک بحث چھڑی ہوئی تھی پورے ملک میں. ایک بات کا ایک عام چرچا تھا کہ بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں ہے, بس مر گئے, مٹی مل گئے, خاک ہو گئے, اب کیا زندہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتانی تھی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے جب چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے, دلیل اسے فراہم کرنے کے لیے دوبارہ ان کو 100-300 سال کے بعد اٹھایا. سب لوگ گئے غار پر, ان کے ساتھیوں سے بھی ملے. تو پھر اب اس وقت میں حالات بدل گئے تھے. ایمان والا بادشاہ تھا غالباً, یہ قسطنطین, جس نے قسطنطنیہ یعنی ترکی کا سمبول بسایا تھا, جسٹسطین جسے کہتے ہیں, وہ پہلا جس نے عیسائیت کرسچنسی قبول کی اور دنیا میں پورے یورپ میں پھیلا دی. یعنی آج یہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا. ارے بھائی, قسطنطین نے یا جسٹسطین نے یہ حکم دیا تھا کہ پورا یورپ, جس کی حکومت پورے مڈل ایسٹ تک تھی, کیرو پر تھی, اسکندریہ پر تھی, بیروت پر تھی, لبنان پر تھی, یوں کہا کہ 24 گھنٹے میں یا تو عیسائیت قبول کرو, کرسچن بن جاؤ, یا یہاں سے نکل جاؤ ہمارے ملک سے. ظاہر بات ہے ہزاروں میل لمبا ملک, سلطنت. تو آنن فانن کروڑوں سارے ملک یورپ کے کرسچن بن گئے. تو خود تلوار سے بنے ہیں اور اسلام پر الزام لگا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا وہ بڑا مذہبی تھا, عیسیٰ اسلام کو ماننے والا, خدا کو ایک ماننے والا. اب یہ واقعہ مکے میں مسلمان جس حالت میں تھے ان کے لیے بھی بڑی تقویت کا ذریعہ تھا کہ پریشان تھے. تو اللہ ان کو بھی دلاسا دینا چاہتے تھے, تسلی دینا چاہتے. دیکھو گھبراؤ مت. جس طرح پر نوجوان نکلے اور اللہ کے لیے باہر نکل کر ایمان بچانے کے لیے نیت سے نکلے اور وہ سو گئے, اور جب اٹھے ہیں تو دیکھا زمانہ بدلا ہوا ہے, ہر طرف دین کا چرچا ہے, ہر آدمی خدا کی اطاعت کر رہا ہے, بادشاہ بھی دیندار ہے. تو اسی طرح پر تم اس پریشانی کے عالم میں ہو, لیکن حالات بہت جلدی بدلیں گے. پھر دوبارہ اسلام کا بول بالا ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کا حکم دنیا میں چلے گا, گھبرانے کی بات نہیں. تو ایک تو اہل مکہ کو, مسلمانوں کو تسلی دینی تھی. تو اصحاب کہف کا واقعہ عجیب و غریب واقعہ تاریخ میں ہے کہ کچھ لوگ نکلے اور نکل کر سو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے زمانہ 300 سال کی رفتار سے چل دیا. کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ان کے سونے نے زمانہ کو بدل دیا. تو ہم تو ان سے بہتر ہیں کہ ہم تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, دین کا کام بھی کر رہے ہیں. تو جب سونے سے زمانہ بدل گیا تو اگر دین کی محنت کریں گے, اسلام کی دین کی دعوت دیں گے, نمازیں پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, اس کی طرف بلائیں گے لوگوں کو, لیکن پھر اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ ہم ان سے بہتر کیسے, کہ ہم بہت سارے گناہ بھی تو کر رہے ہیں بھائی, نافرمانی بھی کر رہے ہیں. چلتے چلتے کسی غیر کو دیکھ لیا, کیلا کا چھلکا ڈال دیا, کوئی پھسل گیا, گر گیا. آدمی جب جاگتا ہے تو ہر گناہ کی زد میں ہوتا ہے, پتہ نہیں جھوٹ بول دیا, جھوٹا وعدہ کر لیا. لیکن سونے والا کسی چیز کا مکلف نہیں ہوتا. سونے والا کوئی گناہ, سونے میں اگر گناہ کر بھی لیا, زنا کر لیا تو کوئی سزا ملے گی اسے, چوری کر لی تو ہاتھ کاٹا جائے گا, کسی کا قتل کر دیا خواب میں, سونے میں, تو سونے والا کسی کا مکلف ہی نہیں ہوتا. تو وہ ہم سے بہتر تھے اس اعتبار سے کہ ہم تو قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سونے میں یہ برکت دی, جو ایمان کے لیے نکلے تھے, ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے, کہ زمانہ کفر سے ایمان کی طرف آ گیا. ظالم بادشاہ تھا, زبردستی شرک کرواتا تھا, اس کی جگہ ایک عادل بادشاہ, انصاف والا بادشاہ, اللہ کی
کو ماننے والا بادشاہ آ گیا. تو اگر یہ دجالیت کا دور جو ہے، اس دور میں حفاظت اس میں ہے، دین پر چلنا اور دین کی دعوت دینا، لوگوں کو بتانا کہ اصل تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کو مانو، اللہ کے حکم پر چلو، اللہ کی عظمت اور کبریائی بڑائی پیدا کرو. اگر یہ پیدا کیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے ہر قسم کی بے دینی سے، بے حیائی سے. ورنہ حالات اتنے خراب ہیں دنیا میں، قدم قدم پر ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے، قدم قدم پر آدمی غلط راستے پر پڑ جانے کا خطرہ ہے. ایسے حالات میں ہم دین پر باقی رہیں، ایمان پر باقی رہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اصحاب کہف کو سامنے رکھیں، کہ ہم ہر قسم کی قربانی دین کے لیے قربانی دینے کے تیار ہوں. اور یہ اس کے لیے اللہ کی عظمت اور کبریائی پیدا کرنی پڑے گی. اللہ کی عظمت آ جائے اور ہم پھر اللہ کی احکامات پر چلنے والے بنے. اسی میں ہماری اور پورے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.